ابھی اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے درخواست واپس لے لی ہے۔ لطیف کھوسا کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے عوام کی عدالت جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی دی تھی، جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصور ہوتا ہے۔ تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں واضح طور پر اور تصحیح کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے مانع کیا گیا، ہمارے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا، ریٹرننگ آفیسرز کے باہر ایک جمع غفیر پولیس کا اور سفید پارچات میں ان کے اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی، جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹیں ہائی کورٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کی، اور جس وجہ سے پھر دو دن جب ایکسٹینڈ ہوئی، اضافی ہوئی، 24 تک کیا گیا، 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا، تو وہ ایک آگ کا دریا پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، یا جس طرح سے، اور جو وکلاء بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی۔ یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا، یہ 20 سے 22 تک تھا اور 22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا، تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا۔ اس کے بعد شروع ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اسکروٹنی کا، وہ 30 تاریخ تک جو ہے فیصلہ میعاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو ڈیفرنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو 26، 27، 28، 29، 30 تک تاریخیں دے رکھی تھی، اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی۔ اور وکلاء کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وکلاء ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا گیا، اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، آپ کے میڈیا نے دکھایا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانع کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہی حال کیا گیا، اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ مینٹیننس ایم پی او لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈپٹی کمشنرز کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے، جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر، جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس ایم پی او کے تحت۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے، اور انہی کے دستخط شدہ، اور اسی طرح 144 بھی ڈی ایم لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، وہ جہاں چاہتا تھا۔ آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابا سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہم نے ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی۔ تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا 22 دسمبر 2023 کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟